تو یہ لمحوں کی خطا ہے. آپ کو پتا ہے خلافت جو بغداد کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا نا، وہ سیکنڈوں کی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. سیکنڈوں کی غلطی تھی. اگر خلیفہ کو پہلے پتا چل جاتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ بارڈر سے فوجیں ہٹا رہا ہے، تاتاریوں کو راستہ دے رہا ہے، یہ اطلاع ہو جاتی تو وہ کچھ نہیں ہوتا. آج ہم باپ بنے ہوتے دنیا کے، گورے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہوتے جاب تلاش کرنے. سیکنڈوں کی خطا ہوئی ہے جس سے سزا صدیاں پا رہی ہیں. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بڑی زبردست حکومت تھی، بڑی زبردست خلافت تھی. ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے، ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا، کابل فتح ہوا، لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہوتی ہے، لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، چاہے وہ جبرن آئے، چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو وہ، جتنا ہی نیک ہو، جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ، حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا، بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی، وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، اس میں بڑے بڑے محدثین، صحابہ، تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا، ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا، برداشت کرتے. اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالآخر کیا ہوا؟ رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا، اس نے کہا نہیں، میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا، بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا، میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی، لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے. لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ، اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. جب پھر بغداد کے خلاف جو ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی، شیعہ سنی لڑائی. آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، ایسے ہی چلاؤ بیان، بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا.
بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی، پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی، دوسری دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اسلامی خلافت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں پھر قواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، کہ تم ہمارے پر ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑ جائے گی. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی، پڈا ہوا، پھر انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں یہ خلافت، بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو گئی. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا، کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ظلم کیا بھی تھا، ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی، ہم نے کہا، یعنی بڑوں نے کہا، اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے، مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے، تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں دو فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے. اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا، آ جاؤ بھائی، بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو؟ سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں، اور پس پردہ کیا کیا؟ جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا، تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا، پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی، اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا. اس لیے خاتمہ نہیں ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں، اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا؟ دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے. تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ، ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف، بنو عباس میں جو دو فرقے تھے، مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، غصے پہ کنٹرول نہیں کیا. زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی، جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے یورپ، ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں، ہماری سائنس کی کتابیں ہیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ. ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا، جتنی یونیورسٹیاں، جتنے کالجز، جتنے اسکول، جتنی کتابیں، وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا.